السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں۔ میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم۔ ناظرین، گزشتہ کل رات شہر جلگاؤں کی مسجد المنان رضا کالونی دتہ نگر میں بہت ہی شاندار، جاندار اور عالی شان پروگرام بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، جس میں ہزاروں مرد و عورتوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں شہر جلگاؤں کے قاضی مفتی عتیق صاحب، مسجد اقصیٰ کے امام مولانا صدیق سلمان صاحب، مسجد المنان کے امام مفتی ابوذر ندیم اور سرزمین خاندیش جلگاؤں سے اٹھ کر پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا اب جن کی دیوانی ہے، ایسے ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی اس کانفرنس میں مقرر رہے۔ مفتی عتیق صاحب نے سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں تجارت، بزنس کی اہمیت پر بڑی اہم بات کی۔ حضرت مولانا صدیق سلمان صاحب نے ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے تعلقات، خوشگوار زندگی کے گر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بیان فرمائی۔ اور مفتی ابوذر ندیم صاحب نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے زندگی کو مثبت، پازیٹیو سوچ، مثبت کاموں میں گزارنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر آخر میں ملک کی مائناس، ہر دل عزیز، جوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور ایک مشہور شخصیت، وائرل نیوز لائیو کے مالک و ڈائریکٹر، جامعۃ العلماء ضلع جلگاؤں کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی نے بہت ہی نرالے، اچھوتے انداز میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالی۔ جوانوں سے کہا کہ ایسے بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فین سمجھے، نبی کا دیوانہ سمجھے، نبی کا عاشق سمجھے۔ صاف صفائی سوچ ابھیان کو سیرت کی روشنی میں سمجھایا اور کہا کہ نبی کے اخلاق اپنا کر دنیا کا دل جیتو۔ ہمارے نبی نے اخلاق سے دنیا کو فتح کیا تھا، ہمیں اس وقت اچھے اخلاق، اچھے کردار سے ملک بھارت کو فتح کرنا ہے۔ حافظ وسیم صاحب کی تلاوت سے ہوا اور پھر مشہور نعت خواہ حافظ محمد خالد کاشفی نے نعتی اشعار میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا اور بلبل خاندیش حافظ قاری شفیق رحمانی نے اچھوتے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ عظیم الشان کانفرنس حضرت مفتی ہارون صاحب ندوی کی دعا اور الفیض پٹیل کے شکریہ کے کلمات پر ختم ہوئی۔ مفتی ہارون ندوی نے رضا کالونی دتہ نگر کے جوانوں، ذمہ داروں کو خوب دعائیں دی اور مفتی صاحب ہی کی دعا پر یہ پروگرام ختم ہوا۔ ایک شخص کچھ دنوں کے لیے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر پر نکلا۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایک شخص اپنا گھر بند کر کے کچھ دنوں کے لیے سفر پر نکلا۔ 10 دن کے بعد میں آیا تو پتہ چلا کہ پڑوسی نے اس کے مکان پر قبضہ کر لیا، گھر میں گھس گیا۔ اس نے کیس عدالت میں لے کر گیا، وہ کیس عدالت میں لے کر گیا۔ عدالت میں 28 سے 29 سال تک کے جج نے پورے ثبوت دیکھے، سنے اور آخر میں یہ کہا اس شخص سے کہ ثبوت تو تیرے پاس میں سب ہے، سارے پڑوسی بھی کہہ رہے کہ تیرے ہی گھر ہے، لیکن وہ نیچ گھس گیا نا، ایک کام کر کے دوسری جگہ بنا ہے۔ اس لطیفے کا تعلق بابری مسجد سے نہیں ہے، نہیں یہ ہے حالات، ارے بولو یہ ہے حالات حاضرہ۔ اب حالات حاضرہ میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ آخری باتیں سن لو کہ حالات کچھ بھی آئے، ہمارے علماء نے، ہمارے دھرم گروؤں نے، ہمارے بڑوں نے الحمدللہ ہمارے بڑوں نے امن کی، شانتی کی اپیل کی تھی۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان امن والی قوم ہے، شانتی والی قوم ہے۔ پورے ملک میں کہیں بھی مسلمان نے ایک پتھر بھی نہیں پھینکا، کیوں؟ ایک پتھر نہیں پھینکا۔ لیکن اب ایسے حالات میں ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایک طرف تو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا، ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا، ہماری نسبت، ہمارا رشتہ محمد مصطفیٰ کے طریقوں سے ختم ہو گیا، نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو گئے، نبی کی ادائیں، نبی کے طریقے ہمیں اپنی زندگی
نبی کے طریقوں کو اپنا لو، نبی کی غلامی کر لو، نبی کی سنتوں پر عمل کر لو.